بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 منٹ کی گفتگو آپ کی خدمت میں کہ ارشاد ہوا اگر علم چاہتے ہو تو در اہل بیت پر آؤ، اگر علم چاہتے ہو تو در علی پر آؤ، ادھر ادھر نہ جانا بلکہ علی کے در پہ آنا۔ علی کا در وہ ہے کہ جب کوئی سوال کرنے آتا ہے ابھی اس کا سوال ختم نہیں ہوتا، علی کا جواب شروع ہو جاتا ہے۔ علی کا در وہ ہے کہ ایک عیسائی میرے مولا علی کے در پہ آیا، اس نے کہا یا علی میرے کچھ سوالات ہیں، میرے کچھ سوالات ہیں، اگر میرے سوالات کا آپ جواب دیں گے میں مسلمان ہو جاؤں گا، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ علی مولا نے کہا سوال بھی خود پوچھو گے یا میں بتاؤں تیرے سوال کیا ہیں؟ کہتا ہے یا علی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ذہن میں سوال کیا ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے ذہن میں کیا سوالات ہیں؟ علی مولا نے کہا ہاں میں بتاؤں تمہیں؟ کہا بتائیے یا علی۔ مولا علی نے کہا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے پہلا پتھر ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کا جو سب سے پہلا چشمہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ دنیا کا جو سب سے پہلا درخت ہے اس کا نام کیا ہے؟ یا علی یہی میرے سوالات تھے۔ یا علی آپ کو کیسے پتا؟ یا علی آپ کو کس نے بتایا؟ یا علی یہ تو میرے ذہن کے سوالات تھے۔ بس مولا علی نے اسے سمجھایا کہ دیکھو جو امام ہوتا ہے وہ دل کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اب امام نے اس کے سوالات کا جواب دیا، اور یہ سوالات میں واٹس ایپ سوالات کے لیے آپ کو دیتا ہوں، اس کا جواب آپ مجھے ڈھونڈ کے دیجئے، یقیناً آسانی سے مل جائے گا۔ مولا علی نے اس کو بتایا کہ سب سے پہلا درخت جو تھا اس کا نام کیا تھا، سب سے پہلے چشمے کا نام کیا تھا، سب سے پہلے پتھر کا نام کیا تھا۔ جیسے سنتا ہے مولا کے قدموں پہ گرتا ہے، کہتا ہے مولا علی علم ہے تو آپ، علم کل ہے تو آپ ہیں باب مدینۃ العلم، مولا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ مولا کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ علم در علی سے ملتا ہے۔ بس ہم مسلسل یہی گفتگو کر رہے ہیں، آئیے در مولا علی سے علم حاصل کریں۔ یہ مومنین جو آج آئے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، علم علی حاصل کرنے آئے ہیں۔ حتیٰ وہ جن کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہیں، یہ جو تھوڑی دیر مجلس مولا میں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن انہیں حسرت نہیں ہوگی، انہیں افسوس نہیں ہوگا کہ ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع تو ملا مگر ہم نے سستی کی، ہم گھر میں بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے رہے، ہم گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھتے رہے۔ اس بات کا ان آنے والوں کو افسوس نہیں ہوگا، لیکن جو نہیں آئے وہ افسوس کھائیں گے کہ کاش ہم چلے جاتے، ہمارے لیے انتظام کیا گیا تھا، ہمارے لیے پروگرام رکھا گیا تھا، لیکن علم اہل بیت سے ہم نے خود کو محروم کر دیا۔ اور جب علم اہل بیت سے انسان خود کو محروم کرے گا، دنیا میں آپ نے سنا کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں اہل بیت۔ مولا علی مشکلات کا سلوشن بتاتے ہیں، اہل بیت مشکلات کا راہ حل بتاتے ہیں، مشکلات کا سلوشن بتاتے ہیں۔ اگر اس مشکل میں گرفتار ہو تو یہ علاج ہے، اگر اس بیماری میں مبتلا ہو تو یہ علاج ہے۔ مثال کے طور پہ میں روز کہہ رہا تھا کہ بدن کی بیماریوں کا بھی ایک علاج بتاؤں گا۔ اب سنیے ایک نسخہ اہل بیت کا، کہتے ہیں کہ ایک دانہ ہے کمال کا جو 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ اب یہ علم اہل بیت بتائے گا، ایک دانہ ہے 1000 بیماریوں کا علاج ہے۔ رسول خدا کے زمانے میں لوگ پنسار میں جب جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی ہمیں وہ دانہ چاہیے جو رسول خدا کا محبوب دانہ ہے، تو لوگ یہ دانہ اٹھا کے دیتے تھے۔ اب دن میں 7 دانے یہ کھائیے، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی، آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو جائے گا۔ یہ اہل بیت کا علم بتاتا ہے۔ وہ کیا دانہ ہے؟ کلونجی کا دانہ۔ 7 دانے کلونجی آپ کھائیے تو کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یا 21 دانہ بعض روایت میں، یا 7 دانہ شہد کے ساتھ کھا لیں تو آپ صبح سویرے نہار منہ پیٹ خالی کھائیں گے، تو یہ آپ کے لیے اہل بیت کا نسخہ ہے، رسول پاک کا نسخہ ہے۔ پھر آپ نے سنا در اہل بیت سے کیا کیا ملتا ہے؟ نفس کی بیماریوں کا علاج، نفس کے کینسروں کا علاج یہ اہل بیت کے در سے ملتا ہے، یہ علم اہل بیت سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے سنا نماز استغفار۔ اب چونکہ بار بار مجھے کہا گیا مولانا ذرا آہستہ سے نماز استغفار کا طریقہ ایک بار ہمیں بتا دیں۔ آپ نے سنا آیت اللہ بہجت کہتے ہیں 10 مرتبہ، صرف 10 دن اگر تم نماز استغفار پڑھو تمہاری زندگی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو جائے۔ کتنے دن؟ صرف 10 دن۔ ایک مومن آپ کے یہاں، کل کا واقعہ ہے، رینین کا مومن، اللہ اکبر، یہیں پہ رینین کا واقعہ سناؤں آپ کو۔ 5 دن ہوئے اس نے نماز یہی استغفار، کتنے دن ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہے، 4 یا 5 دن سے نماز پڑھنا شروع ہوا، نماز استغفار 5 منٹ زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس نے کہا اللہ اکبر، مجھے وہ عطا ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سامنے کی مثال ہے، اب اجازت نہیں ورنہ میں اس کا نام بھی بتاتا اور اس کا ایڈریس بھی بتاتا اور بتاتا کہ اسے کیا ملا ہے۔
دیکھیے اب یہ نماز استغفار پڑھنے والا جوان کہتا ہے کہ مجھے اتنی عطا ہوئی کہ مولانا آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ اکبر. نماز استغفار آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول کا نسخہ ہے, یہ در اہل بیت کا علم ہے, بچہ پڑھے. یہ استغفار کی جو نماز ہے معجزہ کرتی ہے. کس طرح؟ بہت آسان. 2 رکعت نماز ہے, یہ شاید تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ابھی آہستہ بولوں گا. 2 رکعت نماز ہے, 2 رکعت نماز, اور نماز جعفر تیار کی طرح ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ سورہ الحمد پڑھی آپ نے, اس کے بعد آپ نے سورہ قدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ 15 مرتبہ استغفر اللہ. پھر آپ رکوع میں جائیں گے. پھر جب آپ رکوع میں جائیں گے, رکوع کا ذکر ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ. پھر رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر آپ کھڑے ہوں گے, سمع اللہ لمن حمدہ, پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر آپ سجدے میں جائیں گے, سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر سجدے سے سر اٹھائیں گے, 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ. پھر سجدے میں جائیں گے, دوسرے سجدے میں سجدے کا ذکر سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر سر اٹھائیں گے, 10 مرتبہ استغفر اللہ. یہ 1 رکعت. دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح آپ یہی ذکر کریں گے استغفر اللہ. 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں 10 دنوں میں تم رزلٹ دیکھو گے. یہاں تو مومن نے بتایا کہ 5 دن بھی مشکل سے ہوئے تو مجھے وہ عطا ہوا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. یہ در اہل بیت سے ملتا ہے. لیکن دنیا میں یہ جو فٹ بال دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, فٹ بال میچ دیکھتے ہیں, کرکٹ میچ میں ٹائم ضائع کرتے ہیں, اس میں کیا ملے گا؟ لیکن در اہل بیت سے دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی ملے گی. خدا را کوشش کریں کہ در اہل بیت سے جڑے رہیں, اپنے بچوں کو بھی در اہل بیت سے کنیکٹڈ رکھیں. اللہ اکبر. اگر ہم در اہل بیت سے دور ہو گئے, نقصان اہل بیت کا نہیں ہوگا, نقصان ہمارا ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم احسان کر رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں, اہل بیت پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں, یہ جو آپ مجلس میں آ رہے ہیں یہ اہل بیت کا آپ پر احسان ہے کہ آپ کو آنے کی اجازت دی ہے, مجھ کو آنے کی اجازت دی, یہ ان کا کرم ہے. اگر وہ اجازت نہ دیں تو ہم یہاں آ نہیں سکتے. اللہ اکبر. یہ نفس کی بیماریاں کبھی اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان کی باطنی شکل حیوانی بن جاتی ہے. میں نے درس میں بتایا تھا, ایک شخص آیا امام کے پاس, کہا مولا آج کتنے حاجی آئے ہیں؟ امام نے کہا حاجی نہیں آئے بلکہ صرف حاجیوں کا شور ہے. پھر امام نے کہا میری انگلیوں میں دیکھو. جب امام نے اپنی انگلیوں میں دکھایا, اس شخص نے کیا دیکھا؟ طواف کرنے والے 2-4 انسان ہیں, باقی کتے بلے حیوان ہے. اللہ اکبر. اب یہ ہماری جو باطنی کبھی شکل بگڑ جاتی ہے نا, کب بگڑتی ہے؟ جب انسان کے اندر نفس کی بیماری ملکہ بن جاتی ہے. ملکہ سمجھتے ہیں, یعنی وہ کوئین بن جاتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پہ وہ بے ساختہ اس بیماری کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے. مثال آپ کو دوں, آسان ہو جائے آپ کے لیے. بھائی آپ کے سامنے سے گاڑی گزری, اچانک تیز گاڑی گزری, بے ساختہ آپ کیا کریں گے؟ پیچھے ہو جائیں گے. یہ خود کو بچانے والی عادت آپ کے اندر ملکہ بن چکی ہے, یعنی اتنی پاورفل ہو. اب آپ سوچتے نہیں ہیں کیا میں پیچھے ہٹوں, اب کسی سے پوچھتے نہیں ہیں کیا میں پیچھے ہٹوں. گاڑی آئی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے, آگ آپ کے سامنے ہی آپ ہاتھ پیچھے کر. یہ آپ بے ساختہ, آپ کے اندر اب یہ عادت جو ہے ملکہ بن چکی ہے, کوئین بن چکی ہے. اب بعض لوگوں کے اندر تکبر کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر حسد کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر غیبت کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر اسی طرح عجب کی عادت ملکہ بن چکی ہے, بعض لوگوں کے اندر ریا کی عادت ملکہ بن چکی ہے. تو پھر جب انسان کے اندر نفس کی بیماریاں ملکہ یعنی اتنی بڑی بن جاتی ہیں, بت بن جاتی ہیں, تو اس انسان کی باطنی شکل چاہے ہمیں انسان نظر آئے مگر اس کی باطنی شکل انسانی نہیں ہوتی. اب ذرا تھوڑی دیر تصور کیجئے, تھوڑی دیر تصور کیجئے. ابھی یہاں امام بارگاہ میں آپ کتے کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے نا. یا بلے کو آنے دیں گے, باندر کو آنے دیں گے, سور کو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے, ہرگز نہیں آنے دیں گے. اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ ہماری باطنی شکل جو ہے خدا نہ کرے ایسی بگڑ چکی ہے, تو یہ تصور کرو, کیا یہ کرم نہیں خالق کا, کیا یہ کرم نہیں اہل بیت کا کہ انہوں نے ہماری عزت بچائی. ہماری باطنی شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی, ہماری باطنی شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی, تاکہ ہم امام بارگاہ آ سکیں, تاکہ ہم مسجد آ سکیں, تاکہ ہم حرم آ سکیں. اللہ اکبر. گنہگار کے اندر سے, جس کے اندر نفس کی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے اندر سے نفس کی بیماریوں کی وجہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے تڑپتے ہیں. لیکن ہم دیکھیے گھوم پھر رہے ہیں,
کسی کو ہم میں سے بدبو آ رہی ہے، یہ کرم ہے خدا کا، یہ کرم ہے خالق کا، یہ کرم ہے اہل بیت کا کہ وہ ہمارے عیب کو چھپا رہے ہیں۔ آ جا اے نیک بندے، اگر تھوڑے گناہ کیے ہیں، تھوڑی غلطیاں کی ہیں، آ جا معافی مانگ لے، ادھر توبہ کر لے، گریہ کر لے۔ یہ رمضان ایک نعمت ہے، رمضان ایک موقع ہے، رمضان ایک اللہ کی طرف سے سیل ہے۔ شبائے قدر تو گزر گئیں، لیکن ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ شاید وہ 3 راتیں جو ہم نے اعمال کیے، شاید وہ نہ ہو، شاید آج کی رات شب قدر ہو، شاید کل کی رات شب قدر ہو، شاید 27 کی رات شب قدر ہو۔ کم سے کم وہ قرآن رکھنے والے جو اعمال ہیں، جو بھی کہ یا اللہ بے محمد بے علی آخر تک بالحجت جو ہم کرتے ہیں، اسے کم سے کم ہر رات 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ آپ گھر میں بیٹھیں اور عمل کریں، بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس پہ عمل کریں کہ اگر ان 10 راتوں میں کوئی ایک شب قدر آ گئی تو وہ مس نہ ہو جائے۔ بس میرا وقت ختم ہونے والا ہے، صرف ایک بات آپ کو کہوں، یہ دعا اس سے کنیکٹڈ رہیے۔ اہل بیت کے در پہ آ کر دعا کرو، فقیری کرو تو معجزہ نظر آتا ہے۔ ابھی میں نے کہا نماز استغفار کا آپ کو معجزہ ابھی دکھایا، کل میں نے وہ واقعہ سنایا تھا ہندوستان کے عالم کا کہ کس انداز سے زیرو پتی عالم دین کھرب پتی بن گیا نماز استغفار کی وجہ سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں دعا کا کمال سنو، نفس کو شکست دینے کے لیے دعا کرو، خدایا مجھے مدد فرما میں اپنے اندر کی بیماریوں کو نکالوں۔ دعا کا کمال۔ امام چھٹے سرکار فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو 400 سال کی سزا ملی تھی۔ کتنے سال؟ 400 سال، یعنی 400 سال بعد منجی آنے والے تھے، سیویئر آنے والے تھے، حضرت موسیٰ آنے والے تھے۔ اتنی بڑی سزا ملی تھی، 40 دن صرف انہوں نے 40 دن دعا کی۔ انہوں نے کہا خدایا ہمیں بخش دے، خدایا ہمیں معاف کر دے، خدایا ہماری غلطیوں سے گزر کر دے، درگزر کر دے۔ تو 40 دن رو رو کر دعا مانگنے کا اجر یہ ملا کہ ان کی 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ 400 سال کی سزا، صرف 40 راتیں، صرف 40 دن انہوں نے دعا کی تو 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ اسی لیے ہم آپ کو جو نسخے دیتے ہیں 40 دن کے دیتے ہیں کہ کم سے کم 40 دن عمل کرو۔ استغفار کا نسخہ جو 40 دن کریں گے وہ تو اپنا تعویذ لیں گے، ان کو تو ایک فائدہ ملے گا، لیکن دوسرا نسخہ ہم نے دیا تھا نفس کو شکست دینے کے لیے، وہ کیا تھا؟ 100 مرتبہ صلوات، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ صلوات۔ اس پہ عمل کیجئے۔ اور آج ہماری گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا پرسنل بھی میں اپروچ کروں گا، تو کچھ مومنین نے کہا کہ اگر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ وعدہ کریں کہ وہ 40 دن پڑھیں گے تو ہم بھی وعدہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، ایک بھائی انہوں نے اٹھایا اور آپ وعدہ نہیں کر رہے، 2 لوگوں نے وعدہ، ہمارے آج 2 کسٹمر نئے آ گئے، تیسرے مومن، چوتھے مومن، 5 مومنین نے ماشاءاللہ، اور کوئی وعدہ نہیں کر رہا، چھٹے مومن، آج 6 مومن ہو گئے۔ جی نماز استغفار کا بہترین ٹائم جمعے کا سحر، یا کم سے کم ڈیلی آپ پڑھیں گے تو ڈیلی آپ سحر کے ٹائم پڑھیں، یہ بہترین ٹائم، لیکن کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو 6 لوگوں نے وعدہ کیا۔ ابھی آپ نے سنا کہ دیکھو یہ دعا اتنا کمال کرتی ہے کہ 400 سال کی سزا تھی، صرف 40 دن رو رو کر انہوں نے دعا کی تو کیا ہوا؟ 170 سال کی سزا معاف ہو گئی۔ لیکن پھر بھی صرف 6 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ مومنو ہمت سے کام لو، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا ٹائم لگے گا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ لیکن آپ کیا سوچ رہے ہیں جو وعدہ نہیں کر رہے؟ اگر آپ ہاتھ اٹھانے میں شرما رہے ہیں تو مجلس کے بعد آ کے مجھے کہہ دیجئے مولانا ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھانے میں کیا ہے بھائی؟ کیا شرم آنے کی بات تو نہیں ہے، ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے؟ جیسے ہم نہیں کہتے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، بس یہ بھی اسی طرح ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب انشاءاللہ آج الحمدللہ 6 نئے کسٹمر ہمارے آ گئے، ہم مسلسل آپ کو موٹیویٹ کریں گے۔ شاید ایک دن پورا مجمع، اتنا زیادہ مجمع آخر تک مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، شاید آخری دن انشاءاللہ مجمع میں سے 80% لوگ وعدہ کریں۔ البتہ خواتین کا مجھے علم نہیں، آپ گھر جا کے اپنی خواتین کو موٹیویٹ کریں، لیکن جب آپ خود عمل نہیں کر رہے تو خواتین کہیں گی تم نے خود ہاتھ اٹھایا نہیں، سر ہمارا کھا رہے ہو۔ چلیے جی، بہت بہت بلند ترین صلوات